اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 218 ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ اس کے پہلے جو آیت تھی کل ہم لوگوں نے پڑھے تھے، اس میں کس کا ذکر تھا؟ جو انکار کرنے والے ہیں کافر، کہ ان لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں ان کے کام برباد ہو گئے، وہ لوگ آگ والے ہیں۔ اب اس کے فوراً بعد میں یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو ایمان والے ہیں، جو بیلیورز ہیں، فیتھ فل لوگ، ایماندار لوگ۔ یقیناً وہ لوگ جن لوگوں نے بلیو کیا اور ان لوگوں نے مائیگریشن بھی کیا، جو مکہ سے مدینہ مائیگریٹ ہو کر گئے، اور اللہ کی راہ میں جن لوگوں نے جہاد کیا۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے اسٹرگل، اسٹرائیو، اور پھر کیسی بھی مصیبت آ جائے اس کو جھیل جانا، اس کا نام ہے جہاد۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ لوگ ہی اللہ کی رحمت کی تمنا رکھتے ہیں یا آشا رکھتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت ہی معاف کرنے والا اور بہت ہی رحیم ہے۔ ابھی یہاں پر آیا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر۔ ابھی قرآن میں نا کچھ کوشچن ہے کہ لوگوں نے پوچھے رسول اللہ سے، کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ 8 کے قریب کوشچن آئے ہیں۔ اب یہ یہاں پر ہے، ایک 219 میں ہے، اور اس کے آگے بھی آئے گے، اور اس کے پہلے بھی آئے کہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور یہ سیکریٹ منتھ کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور اس کے بارے میں آئے کہ یہ ہم لوگ کیا خرچ کریں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہے یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر والمیسر، خمر کرتے ہیں نشے کی چیز کو، انٹاکسیکنٹ، ٹھیک ہے؟ اور میسر کا مطلب ہوتا ہے گیمبلنگ، آسانی سے جو بھی پیسہ کما لو اس کو کہتے ہیں میسر۔ یسر، یہ ایکچولی یسر سے ہے، یسر کا مطلب ہوتا ہے آسان۔ بچپن میں بھی سنا ہوگا یسرن القرآن، یسرنل کا مطلب ہوتا ہے آسان قرآن۔ تو میسر آسان، آسانی سے جو بھی پیسہ کمایا جاتا ہے نا وہ، تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اور جو نشے کی جو چیزیں ہیں جن کے پینے سے نشہ ہو جاتا ہے ان کو کہتے ہیں خمر، اور یہ جو اس کو پیتا ہے اس کو خمار بھی کہتے ہیں، خمار، پہلا نشہ پہلا خمار، یہ گانا سنا ہوگا، تو یہ اسی کا، یہ عربی کا ورڈ ہے خمر۔ تو خمار مطلب جو نشے میں ہوتا ہے آدمی۔ تو یہ لوگ آپ سے انٹاکسیکنٹ، نشے والی چیز اور گیملنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، کہہ دو ان سے، فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ اس میں کیا ہے، جو الکوہل ہوتا ہے اس میں تھوڑا بہت فائدہ بھی ہوتا ہے، اور گیملنگ میں جو آسانی سے پیسہ کمایا جاتا ہے اس میں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن گناہ ملتا ہے۔ آسانی سے جو بھی پیسہ کمایا جاتا ہے اس میں گناہ ملتا ہے۔ قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما، کہہ دو ان سے کہ یہ بڑا گناہ ہے لیکن اس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے، لیکن گناہ بڑا ہے فائدے سے، تو گناہ زیادہ ملے گا، فائدہ تو ہوگا، ورلڈلی گین ہوگا، لیکن ہیئر آفٹر میں گناہ ملے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اب یہ واپس سے آیا، اس کے پہلے بھی آیا تھا کہ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اب یہ دوبارہ آیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم لوگ خرچ کریں، کہہ دو کہ جو بھی تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، عفو کا مطلب ضرورت سے زیادہ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تو یہ اللہ کی آیات ہیں تم لوگوں کے لیے تاکہ تم لوگ فکر کرو۔ ابھی یہاں پر دیکھو وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب خرچ کر دو، واٹ ایور یو کین اسپیئر، جو بھی اسپیئر ہے وہ خرچ کر دو۔ یہ جو بات ہے نا یہ اتنی بھاری بات ہے کہ اس کو کرنا
بڑا مشکل ہے. اب پہلے کی جو اسلام تو پہلے سے ہے، لیکن رسول اللہ کے پہلے جتنی بھی ڈائنیسٹیز تھی نا، وہ ساری ڈائنیسٹیز کو رسول اللہ نے آ کر ختم کر دیا. رسول اللہ نے کیا ختم کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو حکم دیا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی کنگڈم یا کنگ شپ یا جو بھی بڑے بڑے اپنے علاقے کے راجا مہاراجا ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے ختم. رسول اللہ بھی اپنے لوگوں میں ایسے بیٹھتے تھے کہ لوگوں کو دوسرے لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ ان میں محمد کون ہے. ذرا سی بھی مطلب ایسا کوئی گدی رکھ کے اوپر نہیں بیٹھتے تھے، ورنہ اس زمانے میں چھوٹا سا بھی کوئی وہ راجا مہاراجا ہوتا تھا نا، اس کی ایک الگ کرسی ہوتی تھی اونچی، وہ اونچی جگہ پر بیٹھتا تھا اور باقی سب لوگ نیچے. ابھی آج بھی کوئی ذرا سا چھوٹا سا ایک بابا بن جاتا ہے نا، بابا، تو وہ کبھی بھی لوگوں کے بیچ میں نہیں بیٹھتا ہے، ہمیشہ اونچائی پر بیٹھے گا. اس کی گدی تھوڑی سی اونچی ہی ہوگی، حالانکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ تھوڑا سا اونچا ہو کر بیٹھے گا. لیکن رسول اللہ ایسے بیٹھتے تھے کہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں پڑتا تھا کہ کون ہے ان لوگوں کا جو لیڈر ہے وہ کون ہے. بڑے بڑے رومن ایمپرر اور پرشین ایمپرر وہ لوگ آ کر دیکھتے تھے تو ان لوگ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون ہے. تو یہ کنگڈم جو تھی وہ ختم کیسے ہوئی؟ کہ جو لوگ جو جمع کرتے ہیں دولت، وہ دولت جمع کرنے کے لیے منع کر دیا گیا اس آیت میں کہ جو بھی تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو. جب ضرورت سے زیادہ جو بھی ہوگا وہ سب خرچ کر دے گا آدمی، تو آدمی کبھی بھی اس کو لالچ نہیں آئے گا. وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ بڑا بننے کی یا راجا بننے کی، سب سے پہلے تو خاندان میں سب سے پہلے سیٹ بننے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں ایریا میں، پھر اس کے بعد میں آہستہ آہستہ اسٹیٹ لیول پر سیٹ بننے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر ایک دن جو ہے وہ بڑا راجا جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پر اس آیت نے بتا دیا کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب خرچ کر دو. تو رسول اللہ ایکچولی میں اسی کے لیے آئے تھے. جو بھی ہزاروں سالوں سے جو پرشین ایمپرر، پرشین ایمپائر، رومن ایمپائر، چائنیز ایمپائر اور ایجپشن ایمپائر، یہ ساری کی ساری، اور انڈیا میں بھی اس وقت تھی گپتا ڈائنیسٹی اور چندر گپت ڈائنیسٹی اور سوریہ ونشی اور چندر ونشی اور چولا ڈائنیسٹی، اور بہت سارے تھے اس ٹائم پر. تو وہ ساری کی ساری ڈائنیسٹی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دولت جمع کرتے، سونا جمع کرتے، سونا جمع کر کے پھر وہ لوگ کو ایک وہ دماغ میں ایک وہ چڑھتا ہے کہ ابھی بازو والی اسٹیٹ کے اوپر قبضہ کر کے اس کی بھی لینڈ ہتھیار لیے جائے اور اس کی بھی دولت جمع کر لی جائے. تو ایسا کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ جب بہت ساری لینڈ ہاتھ میں آ جاتی ہے، دولت ہاتھ میں آ جاتی ہے، تو پھر وہ دولت کو لوگ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. اپنے پاس رکھ کر پھر خود جو ہے وہ راجا مہاراجا بنتے ہیں اور لوگوں کو پھر دبانے کی کوشش کرتے ہیں، پرسیکیوٹ کرتے ہیں لوگوں کو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آج کے بعد کنگ شپ بالکل ختم. کوئی بھی کنگ، نہ کوئی کنگ ہوگا، نہ کوئی اس کے جیسا بننے کی کوشش کرے گا، دولت کوئی بھی جمع نہیں کرے گا. تو اس آیت میں وہی بتایا گیا ہے. لیکن کیا ہو گیا بعد میں؟ پھر سے وہ جو پہلے والی جو پرشین ایمپرر اور رومن ایمپرر ہوتے تھے وہ واپس سے وہ لوٹ کر آئی. جب آٹومین ایمپائر، عثمانی سلطنت جس کو بولتے ہیں، ان لوگوں نے کوشش کر کے جب لینڈ آکیوپائی کی، اس کے بعد میں پھر ان لوگ کے جتنے بھی آٹومین ایمپرر میں کتنے سارے سلطان آئے ایک کے بعد ایک، ان لوگوں نے بھی وہی کیا. پھر اس کے پہلے سلجوک سلطنت تھی، سلجوک، ان لوگوں نے بھی وہی کیا. پھر اس کے بعد میں انڈیا میں یہاں پر جب مغل آئے، مغل لوگ نے بھی وہی کیا. تو یہ سب لوگ کون تھے؟ یہ سب لوگ عرب نہیں تھے، یہ سب لوگ ایکچولی میں منگول تھے، منگول.
چائنیز لوگ یا منگولیا کے چائنا کے اوپر کا جو علاقہ ہے، قزاقستان، ترکمانستان، وہاں کے یہ سب لوگ تھے. تو ان لوگوں نے آہستہ آہستہ ایریا سب کیپچر کر کے وہی پھر ان لوگوں نے بادشاہ اپنے آپ کو کہلانا شروع کیا. یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے ہان، پھر بعد میں وہ خان بن گیا. تو چنگیز خان، تو چنگیز خان کی نسل سے تھے یہ جتنے بھی مغل لوگ تھے، منگول. تو پھر یہاں پر بھی وہی ان لوگ کی بادشاہت اور کنگ شپ وہ سب شروع ہو گئی. اور ان لوگ کے بھی بڑے بڑے جو وہ تھرون ہوتے تھے، تخت ہوتے تھے، اس کے اوپر بیٹھتے تھے وہ لوگ. لال قلعہ میں ہے بڑا بڑا بڑے تخت ہے، اور جتنے بھی ان لوگ کے پیلیسز ہے اس میں ہے وہ سب. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ختم کر دی تھی رسول اللہ نے. اور اسی کے لیے جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ آج کیا ہے، زکوٰۃ ہم لوگ 2.5% دیتے ہیں، لیکن یہ بعد میں نکالا گیا ہے 2.5%. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو بھی اسپیئر ہے نا وہ سارا کا سارا دے دو. یہ بعد میں جو خلیفہ بنے اور خلیفہ کے چاہنے والے، کیونکہ جو خلیفہ بن گئے، اب پہلے خلیفہ تو یہ ابو بکر، عمر، اور اس کے بعد میں عثمان اور علی، اور اس کے بعد میں حسن اور حسین، یہ آئے. لیکن اس کے بعد میں ان 6 کے بعد میں کیا ہو گیا، جب خلافت بنو امیہ میں چلی گئی، کہ جس کے وہ خلیفہ وہ تھے امیر معاویہ اور ان کا بیٹا یزید، تو یہ لوگوں نے خلافت کو پھر کیا کیا، کنگ شپ میں بدل دیا. کیوں کنگ شپ میں بدل دیا؟ کیونکہ یہ لوگ راجا جیسے ہو گئے تھے، راجا کی طرح، راجا مہاراجا کی طرح رہتے تھے. جو رسول اللہ نے منع کیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے وہی ہوا. اور پھر ان لوگوں نے بھی اپنی جو ہے وہ لائف سٹائل وہی پرشین اور رومن امپائر کی طرح کر دی، اور راجا مہاراجا کی طرح زندگی گزارنے لگے. اور اس کے بعد جب ان لوگوں نے دولت جمع کی تو پھر کیا ہو گیا، پھر اپنے آپ کو پھر کیسے بچائے ان آیتوں سے اور اللہ کے عذاب سے. تو پھر ان لوگ کے جو چاہنے والے جو مولانا جو تھے نا، مولانا مولوی، ان لوگوں نے یہ ساری کی ساری باتیں نکالی کہ آپ لوگ دولت جمع کر سکتے ہیں، بس یہ سال میں 2.5% یہ زکوٰۃ دے دو. لیکن زکوٰۃ 2.5% نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہے. جتنا بھی آپ کے پاس اسپیئر ہے وہ سب کا سب دے دو. تو جب سب کا سب دے دیں گے تو ہم تو فقیر ہو جائیں گے، پھر ہم بادشاہ کیسے رہیں گے، ہم کیلف کیسے رہیں گے، خلیفہ کیسے رہیں گے. اس کی وجہ سے یہ تین یہ 3 لوگوں کی یہ جو ہے نا ملی بھگت، یہ گٹھ جوڑ ہمیشہ سے چلا آیا ہے. کون؟ ایک تو بادشاہ ہوتا تھا، کنگ، اس کے ساتھ میں دھرم گرو ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ میں اس کی آرمی اور فوج ہوتی تھی. تو ایک بادشاہ ہوتا تھا، اور وہ لوگوں کو اپنے نینترن میں کرنے کے لیے وہ کیا کرتا تھا، ایک دھرم گرو رکھتا تھا، مولوی، شیخ، کہ وہ لوگوں کو الجھائے رکھے کہ نہیں دیکھو یہ دھرم گرو جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. اور اس کے بعد میں جو زیادہ پھر ریبیلیس ہوتا تھا تو پھر اس کے لیے پھر اس کی فوج یا آرمی ہوتی تھی اس کو کچلنے کے لیے. تو یہ 3 لوگوں کا ہمیشہ سے گٹھ جوڑ چلا آیا ہے. رومن امپائر میں بھی ایسے ہی تھا، پرشین امپائر میں بھی ایسے ہی تھا، پھر مغلوں کے دور میں بھی ایسے ہی تھا، آج بھی وہی ہے. اکبر بادشاہ کے ٹائم پر بھی جو اکبر بادشاہ نے ایک ریلیجن نکالا تھا، دین الہی. اس نے کہا تھا کہ ابھی جو ہے 1000 ایئرز ہو گئے اس دین اسلام کو، ابھی وہ ختم ہو گیا، اب یہ نیا مذہب شروع ہوا ہے. اس کا نام تھا دین الہی، اس نے رکھا تھا. اور اس کو جو پٹی پڑھانے والے تھے، یعنی کہ اس کو ورغلانے والے، اس کے جو ایڈوائزر تھے، وہ سب یہی لوگ تھے، مولانا لوگ، ابو الفضل اور فیضی. اس کے جو 9 رتن تھے اس میں جو ایک بیربل بھی تھا، اور یہ لوگ بھی تھے اس میں، مولانا ابو الفضل اور فیضی.
یہ سب لوگوں نے اس کو پٹیاں پڑھائی تھی، اور پھر اس کے بعد میں اس کی آرمی تھی. تو یہ ہمیشہ سے یہ تینوں لوگ چلے آئے ہیں، آج بھی وہی ہے. آج بھی جو نیتا لوگ راج کر رہے ہیں وہ ہے، پھر ان کے ایڈوائزر ہیں کہ آپ ایسا کرو، ایسا نہیں کرو، آپ ایسا کریں گے تو آپ فالٹ میں آ جائیں گے. اس کے لیے جنتا کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ الجھائے رکھتے ہیں، نئے نئے پلان، نئے نئے اسکیم، نئے نئے سسٹم. اور پھر جو اگر ذرا ذرا چوں چرا کرے یا کچھ بولے تو اس کے لیے پھر پولیس ہے اور آرمی ہے. تو یہ ہمیشہ سے، یہ آج بھی وہی لوگ حکومت کر رہے ہیں. تو یہ ایسا ہوتا ہے جب آدمی مال جمع کر لیتا ہے تو پھر اس کا دماغ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. موسٹ آف، کچھ ایک جو ہے وہ صرف اچھے ہوتے ہیں جو بادشاہ بننے کے بعد میں بھی اچھے رہتے ہیں. تو ان میں کچھ ایک کا ذکر آیا ہے، جن میں ایک سلیمان علیہ السلام کا نام آتا ہے، اور اس کے بعد میں ایک ہے ذوالقرنین جو سورہ کہف میں ان کا ذکر آتا ہے، جس کو آئیڈینٹیفائی تو نہیں کیا جا سکا ہے، لیکن لوگ ایسا کہتے ہیں کہ وہ سائرس دا گریٹ جو پرشین کنگ جو تھے نا وہ ہو سکتے ہیں. تو جب سورہ آئے گی تب ان کے بارے میں بتاؤں گا. مگر زیادہ تر لوگ کنگ بننے کے بعد میں جو ہے وہ کرپٹ ہو ہی جاتے ہیں. تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ یہ آیتیں اور یہ نشانیاں تم لوگ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ تھوڑا سوچ وچار کرو، تتفکرون، فکر کرو. پھر دنیا والآخرہ، اور دنیا میں اور آخرت کی فکر کرو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ لوگ آپ سے orphan، اناتھ کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، تم کیا کرو؟ ان میں سدھار کا کام کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان میں ملو جلو تو یہ بہت اچھا ہے، وہ تمہارے بھائی ہی ہیں. ان میں سدھارک بن کر جاؤ اور ان کی دیکھ بھال کرو. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ جانتا ہے کہ کون بگاڑ پیدا کر رہا ہے اور کون اچھے کام کر رہا ہے، یعنی کہ کون صلح صفائی کا کام کر رہا ہے اور کون بگاڑنے کا کام کر رہا ہے، کون بگاڑو ہے اور کون مانڈولی کر رہا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تمہارے لیے مشکل پیدا کر سکتا تھا. اور اللہ عزیز ہے، یعنی کہ مائٹی ہے، اور حکیم ہے، اور وائز ہے، حکمت والا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ ابھی تم جو پولیتھیسٹک عورتیں جو ہوتی ہے، یعنی کہ بہو دیو وادی، مورتی پوجک، بہت دیوتاؤں کو ماننے والی عورتیں جو ہوتی ہے مشرکہ، ان سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں، بلیور نہ ہو جائے، ایک اللہ کو ماننے والی نہ ہو جائے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک سلیو وومن وہ بہتر ہے ایک مشرکہ فری وومن سے، چاہے وہ تم کو کتنی بھی اچھی لگے. مطلب ایک آئیڈل ورشپر عورت کتنی بھی اچھی لگے تم کو، لیکن وہ ایک جو سلیو عورت، سلیو مؤمنہ ہے، اس سے اچھی نہیں ہو سکتی. اب یہ سلیوری تو ابھی دنیا میں ہے نہیں، تو اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. ابھی ہم لوگ کیا ہے، پچھلی جتنی بھی ہسٹری پڑھتے ہیں نا، وہ اس پیریڈ کو، اس ٹائم کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ہم لوگ وہ سچویشن میں ہم لوگ نہیں ہے، تو ہم لوگ اس کو گیس نہیں کر سکتے. تو اس ٹائم پر کیا ہوتے تھے، سلیو ہوتے تھے، سلیو عورتیں بھی ہوتی تھی اور سلیو آدمی بھی ہوتے تھے. سلیو کا مطلب ابھی کے تو کیا ہے، کسی کو بھی آپ نے جاب پر رکھا یا گھر میں وہ جو کام کرنے والی آتی ہے، کام کرنے والے آتی ہے، وہ لوگ اپنا کام کیا اور پیسہ لیا اور گیا. پہلے کے جو کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ خود اپنے مالک کو پیسہ کما کر دیتے تھے. پہلے کے سلیو ایسے نہیں ہوتے تھے کہ مالک لوگوں نے ان لوگوں کو سیلری پہ رکھا ہوا تھا.
تو وہ لوگ لڑکیاں پالتے تھے اور یہ جو کام کرنے والے آدمی ہوتے تھے، یہ لوگ محنت مزدوری کرنے جاتے تھے اور کما کر لاتے تھے اور اپنے مالک کو پیسہ دیتے تھے، پھر بھی وہ لوگ کو اوپر بہت ٹارچر کیا جاتا تھا۔ تو یہ اس سلیو کی بات کی جا رہی ہے، اور آزاد عورت کون؟ جو کسی کی سلیو نہیں ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم بھی مشرک مردوں سے شادی نہیں کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے۔ پہلے تو کیا کیا گیا؟ پہلے آدمیوں کو حکم دیا گیا کہ تم مشرکہ عورتوں سے شادی مت کرو، اب یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے عورتوں کو، مؤمن عورتوں کو، کہ تم لوگ مشرک مردوں سے شادی نہیں کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے، بلیور نہ ہو جائے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایک سلیو مومن بہتر ہے مشرک آدمی سے، چاہے وہ تم کو کتنا ہی اسمارٹ لگے، ہینڈسم لگے، لیکن وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ اولئک یدعون الی النار، لائق کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ تم کو آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ ابھی ورلڈ میں تم کو دنیا کی زندگی میں تو ایسا لگ رہا ہے، ابھی زیادہ تر جو ہے وہ مسلم لڑکے ہیں نا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ پیار کے چکر میں افیئر میں پڑ جاتے ہیں نان مسلم سے، اور بولتے ہیں ارے ہم تو اس کو جنت میں اس کو مسلم بنا کر پھر ہم لوگ ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اور لوگ کو کیا کریں گے، ہم لوگ جنت میں لے کے جائیں گے۔ لیکن یہ سب کہنے کی باتیں ہے، مائنڈ میں کیا ہے؟ مائنڈ میں اونلی سیکس بھرا ہوا ہے نا، وہ لوگ کا صرف وہ لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کیا ہے، جو مسلم عورتیں بھی ہیں، وہ اگر کسی اسمارٹ آدمی کے چکر میں پڑ جاتی ہے کہ وہ تو بہت اسمارٹ ہے، ہینڈسم ہے، لیکن کیا ہے دماغ میں، کیا ہے دماغ میں کچھ اور ہے، اور یہ لوگ جو ہے تم کو آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تم کو جنت کی طرف اور معافی کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ اس کو یاد کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ جب ایک جو بلیور جو ہوتا ہے وہ کسی اور کے چکر میں جب پڑ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ اپنے دھرم سے بھی جاتا ہے۔ ہم نے تو آج تک یہی تجربہ کیے ہے کہ جتنے بھی مسلم لڑکے جو پھنساتے ہیں لڑکیوں کو، وہ لوگ کو خود کا اپنے دھرم کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے، وہ لوگ سب بگڑے ہوئے لڑکے ہی رہتے ہیں۔ ہم نے تو آج تک جتنے بھی افیئر ایسے دیکھے ہیں نا، اس میں کوئی بھی ایسا کوئی مسلم لڑکا ایسا نہیں دیکھا ہم نے کہ وہ بہت ہی نیک اور سیدھا سادہ ہو، اور وہاں وہ اس نیت سے شادی کر رہا ہو کہ میں صحیح میں اس کا بھلا چاہتا ہوں۔ آج تک ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے کہ وہ بیچاری کسی عورت کو نان مسلم کو پھنسا لیتا ہے، پھر اس کے بعد میں اس کو صحیح سے رکھتا بھی نہیں ہے، اور پھر دوسری لڑکی کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ لڑکیاں جو ہے نا اتنی پریشان ہوتی ہے بعد میں، لیکن وہ بیچاری اتنی پکی بھی بن جاتی ہے کچھ لوگ کہ وہ لوگ پھر اسلام نہیں چھوڑتی ہے، وہ بولتی ہے کہ ابھی کیا کریں گے، پیار کیا ابھی ایسا نکل گیا، ابھی کیا کریں گے، اسلام میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن یہ دیکھو ابھی ایسے کر رہے ہیں۔ اور کچھ ایسی ہوتی ہے کہ پھر ان کو نفرت ہو جاتی ہے، اسلام سے ہی نفرت ہو جاتی ہے۔ موسٹ آف دا کیسز میں نے ایسے ہی دیکھا ہے کہ لڑکے جو ہیں نا وہ لوگ کو صرف یوز کرتے ہیں، اور بعد میں پھر وہ لوگ کا خیال بھی نہیں رکھتے ہیں، یا تو ان کی کمائی کھاتے رہتے ہیں یا تو ان کا دھیان نہیں رکھتے ہیں، لیکن وہ بیچاری پھر کچھ کر نہیں سکتی ہے، اور پھر بس اس کے دماغ میں پھر یہی آتا ہے کہ مسلمز آر لائک دیٹ اونلی، کہ مسلمز تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو ان کو یہی تو آج یہ جو اتنا جو چل رہا ہے، اتنا شور جو مچ رہا ہے، وہ اسی کے لیے، کیونکہ جو بھی افیئر کرتا ہے وہ کوئی بھی سیدھا نہیں ہوتا ہے، وہ بس وہ اپنا جو ہے وہ الو سیدھا کرنے کے لیے پھنساتا رہتا ہے، اور بس اپنی خواہشات پوری کرتا رہتا ہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ سب آدمیوں کو، سب مردوں کو ہدایت دے اور عقل دے، اور ان لوگ کو جو ہے وہ عورتوں کو صحیح سے رکھنے کی
تمیز دے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اب یہاں پر ہے کہ یہ لوگ آپ سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ لوگ آپ سے مینسٹریشن کے بارے میں پوچھتے ہیں، جو پیریڈ جو آتا ہے۔ قُلْ هُوَ أَذًى، یہ کیا ہے؟ یہ بیماری ہے، یعنی کہ یہ تکلیف کی بات ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو کیا کرو؟ جب پیریڈ میں ہے عورت تو اس سے دور رہو۔ تو یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہ دکھ تکلیف کی بات ہے، بیماری ہے، تو اس وقت عورتوں سے دور رہو۔ کیونکہ پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے کوئی خیال نہیں رکھتا تھا، اور پھر اس کے بعد میں پھر لوگوں کو بیماریاں ہو جاتی تھی۔ تو یہاں پر یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جو پیریڈس جو آتا ہے عورتوں کو، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگ کو یہ بتا دو کہ وہ جو جتنے بھی دن ہوتے ہیں وہ بیماری ہے، دکھ کے دن ہے، تو اس وقت ان عورتوں سے دور رہو۔ ولا تقربوہن، ان کے نزدیک مت جاؤ، حتی یطہرن، جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جیسے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین، اور وائف جو ہے، عورتیں جو ہے تمہارے لیے ایک فصل کی طرح ہے، تو ان میں تم کیا کرو؟ جیسے مرضی ہے ویسے آؤ۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے آپ کو آگے رکھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، اور دھیان میں رکھو کہ ایک دن تم کو اس سے ملنا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور بلیور کو خوشخبری دے دو۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ عورتیں جو ہے وہ کھیتی کی طرح ہے، یعنی کہ اس سے کیا ہے، کیا مراد ہونا چاہیے اس سے؟ جیسے کہ ہم لوگ یہ جو فصل ہوتی ہے، کھیتی ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتی ہے کہ نئی نئی فصل اگتی رہتی ہے، جس میں بھی نرشمنٹ نہیں ہوگی یا پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی تو وہ کوئی کام کا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے، ہسبینڈ وائف جو ہوتے ہیں ان سے کیا ہوتی ہے، پھر اولادیں ہوتی ہے، وہ بھی کھیتی کی طرح ہوتی ہے، وہ بڑھتے ہیں، پھر ان کی شادیاں ہوتی ہے، پھر ان سے اور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے دنیا جو ہے وہ ترقی کا نام ہے، اگر رک گئی تو وہ دنیا نہیں ہے۔ بڑھتے رہنا بڑھتے رہنا، اس میں ترقی اور اس میں نرشمنٹ ہوتی رہنی چاہیے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک بنتے ہیں اور پرہیزگار بنتے ہیں اور لوگوں میں صلح کرنے والے بنتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر، یعنی کہ اللہ کی قسم کھا کر لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک دم نیک بنتے ہیں اور پاک باز بنتے ہیں اور اچھا صلح کرنے والے اور پرہیزگار بنتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، وہ اللہ کیا ہے، سننے والا ہے اور جانتا ہے۔ تو اللہ کی یہاں پر قسموں کا بیان ہے، جو قسم کھاتے ہیں نا اللہ کی قسم، تو اللہ کی قسم ایسی ہی نہیں کھانی چاہیے۔ تو یہ بات بات میں اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ تو یہاں پر نیکسٹ آیت میں وہی بتایا گیا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان قسموں پر نہیں پکڑے گا جو تم ایسے ہی کھا لیتے ہو یا ایسے ہی لے لیتے ہو۔ کہ بات بات میں کوئی بولتا ہے نا واللہ واللہ واللہ، عرب لوگ ایسا بہت بولتے ہیں، واللہ واللہ، یعنی کہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم، ٹھیک ہے، یا ایسے بھی بولتے ہیں واللہ، اگر کوئی بات اگر جیسے کہ ہم لوگ بولتے ہیں نا ریئلی، ہاں ایسا ہی ہے، تو لوگ ایسا بولتے ہیں واللہ، ہاں یہ بات ہے،
ایسا کہتے ہیں لوگ، تو وہ قسم نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر، ان قسموں پر تم کو نہیں پکڑے گا، لیکن ہاں اس پر پکڑے گا جس پر تم نے پکی اپنے دل میں قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں تو ایسا کر کے رہوں گا. جب آدمی ایسا کہہ لے اور پھر وہ توڑے، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گے. واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. حلیم، حلیم یعنی کہ بہت ہی پیشنس اینڈ پرسیورنس. للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. ابھی یہاں پر آہستہ آہستہ دیکھو قسم سے پھر جو ہے وہ یہ اس طرف جا رہا ہے، عورتوں کی طرف. پہلے تو بتا دیا کہ کن سے نکاح کرنا چاہیے، کن سے نہیں کرنا چاہیے. پھر بعد میں قسم کا بیان آ گیا کہ قسمیں کیسی قسمیں تم کھاؤ گے تو اس کے اوپر اللہ نہیں پکڑے گا، اور کیسی قسمیں کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا. اب یہاں پر یہ آہستہ آہستہ ٹورڈز کس کی طرف جا رہا ہے؟ طلاق کی طرف یہ معاملہ جا رہا ہے. للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، کہ ایلا، یؤلونا ایلا، کہ اگر تم لوگوں نے، ایلا کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کے بارے میں ایسی قسم کھا لے کہ میں تجھ سے ابھی تو ملوں گا ہی نہیں، اور وہ اللہ کی قسم کھا لے، تو پھر کیا کرے؟ وہ 4 مہینہ اپنے آپ کو روکے رکھے. کہ جس نے بھی عورتوں سے دور رہنے کی قسم کھا لی ہے تو وہ عورتیں 4 مہینے تک روکی رہیں. فَإِن فَاؤوا، پھر 4 مہینے کے اندر وہ ہسبینڈ نے اگر اس سے آ کر کمپرومائز کر لیا تو اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والے ہیں اور رحیم ہیں. یعنی کہ 4 مہینے تک بھی اگر نہیں آیا وہ اس کے پاس تو پھر پرابلم ہے. 4 مہینے کے بعد میں پھر اس کو کیا ہو جائے گا؟ دوسری طلاق دینی پڑے گی. اب یہ طلاق ایزی نہیں ہے. دیکھو مسلمانوں نے طلاق کو کتنا ایزی بنا دیا ہے کہ طلاق 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 3 بار بول دیا تو ختم، طلاق ہو گئی. بٹ ایسے طلاق نہیں ہوتی ہے. طلاق کیسے کرنی چاہیے وہ اس کا ڈیٹیل بیان آگے آئے گا. ابھی یہاں پر یہ ہے کہ طلاق دینے کے لیے تم کو وٹنس کا ہونا بہت ضروری ہے. پہلے تو تم لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ہاں اب ہم ساتھ میں نہیں رہ سکتے ہیں. اس کے لیے وٹنس کو بلاؤ اور ان کے سامنے پہلی طلاق دو کہ دیکھو میں اس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا ہوں، اب میں اس کو پہلی طلاق دے رہا ہوں. اس کے بعد میں 4 مہینے ٹھہرنے ہیں، اور 4 مہینے میں اگر ہسبینڈ پھر سے اگر وہ پچھتائے اور پھر سے وہ کمپرو کر لے تو پھر وہ لوگ ساتھ میں رہ سکتے ہیں. لیکن 4 مہینے گزر جائے تو اس کے بعد میں ان کو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا. اور 4 مہینے کے بعد میں بھی اگر وہ نہیں رہنا چاہتا ہے تو پھر سے گواہوں کو بلائے اور ان سے کہے کہ اب میں ان کو دوسری طلاق دے رہا ہوں. تو یہ 2 مرتبہ ہوتی ہے. پھر 4 مہینے رکنا ہے، اور یہ 4 مہینے وہ ہسبینڈ کے گھر میں ہی رہے گی. اب وہ ہسبینڈ کے گھر میں بھی ہی رہے گی اور اس کا خرچہ بھی ہسبینڈ کو ہی اٹھانا ہے. تو اب 4 مہینے گھر میں رہے گی تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ دونوں بات نہیں کریں. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے نا ہسبینڈ وائف ایک دم الگ ہو جائے جلدی سے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ طلاق لے ہی نہ، وہ ساتھ میں ہی رہے. اس کے لیے طلاق کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مشکل بنایا ہے کہ طلاق دینے کے بعد میں گواہوں کی موجودگی میں طلاق دو، اور اس کے بعد میں 4 مہینے تک وہ گھر میں ہی رہے اور بات چیت بھی ہوتی رہے گی. اس کے بعد میں بھی تمہارا اگر نہیں رہ سکتے ہیں تو پھر 4 مہینے کے بعد میں دوسری طلاق دو. اس کے بعد میں بھی وہ گھر میں ہی رہے گی. اس کے درمیان میں اگر کمپرومائز ہو جاتا ہے تو پھر ساتھ میں رہ سکتے ہیں. اس کے بعد میں بھی اگر نہیں مان رہے ہیں، اس کا مطلب دونوں میں بہت ہی زبردست نا اتفاقی ہے یا دشمنی ہے. یعنی کہ 8 مہینے ہو گئے ابھی بھی ساتھ میں رہتے ہوئے بھی دونوں نہیں رہنا چاہتے، تو پھر تیسری طلاق ہے. پھر یہ لوگ الگ ہوں گے، پھر یہ دونوں کبھی نہیں مل سکتے. تو ایسا ہے طلاق کا مسئلہ. تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ یہ لوگ دونوں کبھی
जुदा ना हो, लेकिन हमारे मौलवी लोग क्या करते हैं कि कैसे भी दी तलाक, चाहे नशे में दी, चाहे गुस्से में दी, चाहे फोन पर दी, चाहे लेटर में लिख कर दी, दे दी, बस दे दी तो हो गई तलाक। उसमें कोई भी ये नहीं बोलता है कि नहीं 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 हुई। नमाज के लिए, रोजे के लिए, हज के लिए तो कितने तरह के वो बहाने बनाते हैं कि अरे ऐसे नहीं पढ़ी तो नमाज नहीं हुई, वैसे नहीं पढ़ी तो नमाज नहीं हुई, ऐसे नहीं किया तो हज नहीं हुआ, वैसे किया तो रोजा टूट गया, तुम्हारा रोजा नहीं हुआ, मकरू हो गया, ये हो गया, हराम हो गया, दुनिया भर की चीज बोलते हैं। लेकिन तलाक के बारे में कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि नहीं नहीं हुई, हो गई, बस हो गई, खत्म करो, जल्दी से जुदा करो इन लोगों को। लेकिन अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, ऐसा नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पर है कि वइन आज़मुत तलाक़ा, फिर अगर तुमने तलाक का अज़्म या पक्का इरादा कर लिया है तो अल्लाह ताला तो फिर सुनने वाला है और जानने वाला है। तो ये आज इसको यहीं तक रखते हैं। उसके बाद में फिर जो तलाक हो गई है तो फिर क्या करना है वो आगे बाद में बताया जा रहा है। तो इंशाल्लाह इसको कल हम लोग करेंगे।